السلام علیکم، میں ہوں گرتلان عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ ناظرین، پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے نام پر دوسروں کی عزتیں تار تار کرنے کا رواج چل پڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت کے بڑے بڑے نام اپنی خواہشات اور نفرتوں کو خبر کی شکل دے کر عوام الناس کے ذہن میں انڈیل رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور مراد سعید کے حوالے سے بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر حسین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پیکا آرڈیننس کے سیکشن 10 کے تحت کارروائی روکنے کے بعد نام نہاد صحافیوں سے عزتیں اچھالنے میں تیزی کیوں آ گئی ہے؟ کیا عدالت نے لوگوں میں قانون کا خوف ختم کر دیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ نام نہاد صحافی کہہ رہی ہیں وہ صحافی ہرگز نہیں ہیں۔ بیسکلی صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گراؤنڈ میں رپورٹنگ کی ہو، آپ نے جا کر کے لوگوں کے حال احوال دکھ درد دیکھے ہوں اور اس کے بعد اس کو خبر کی صورت دی ہو، خبر لکھی ہو، اپنی ایڈیٹر کے پاس اپروول کے لیے لے کے گئے ہوں، پھر وہ خبر آپ کی بائی لائن چھپی ہو اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہو مختلف اخبارات یا مختلف نیوز چینلز کے لیے کام کرتے ہوئے، تو پھر آپ صحافی ہیں۔ اب آپ جن لوگوں کی بات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں انہیں صحافی مانتا ہی نہیں۔ صحافت کے معیار پہ وہ کسی طرح سے پورے اترتے ہی نہیں، کیونکہ صحافت جو ہے وہ کسی کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ کہ اگر میں یہ خواہش کرنا شروع کر دوں کہ جی طلاق ہو گئی یا چھوڑ کے چلی گئیں خاتون اول، تو یہ میری خواہش ہو سکتی ہے، یہ خبر کہاں سے آ گئی کہ وہ طلاق؟ بھائی طلاق تو اگر ہوگی تو کوئی کہیں سے ایک خبر آئے گی، وزیر اعظم ہاؤس سے آئے گی یا خاتون اول کی طرف سے آئے گی، یا ان کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہوگی تو وہ بھی آ جائے گی۔ یہ خبر اڑانا نہیں ہے، یہ بہتان تراشی ہے، جس کو عرف عام میں لوگ سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بہتان عائد کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس وقت یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کا جو ہے سب سے بڑا میدان ہے، اور وہاں پر گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ صحافت بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے صحافی ہیں، وہ اپنے یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ یہ ایک پورا کا پورا ایک سیلاب ہے جو کہ اس وقت خبروں کا اور خبروں سے زیادہ افواہوں کا اور افواہوں سے بھی زیادہ بہتان تراشی کا یہ ہمارے ارد گرد ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے فیصلے کی وجہ سے کچھ زیادہ تیزی آ گئی ہے، نہیں، اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی تیزی آئی ہے۔ وہ یہ ضرور ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ جو چاہیں جس کی چاہیں عزت اچھالتے رہیں اور ان کی پگڑیاں اچھالتے رہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی کرتے تھے، اب اس کے اندر تھوڑی سی شدت شاید زیادہ آ گئی ہے، لیکن یہ سلسلہ اب کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور میرے خیال میں جب تک عدالتیں اس کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کریں گی، یا حکومت جو کہ چاہ رہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کی جائے اس کی طرف سے، یا اس کو معاونت نہ ملے دوسرے اداروں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو یہ سلسلہ میرے خیال میں ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شبیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز انیک ناجی کی جانب سے ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس پہ وفاقی وزراء نے بھی کافی تنقید کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک صحافی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ خاتون اول کو اس قسم کے لقمات دے اور اس قسم کی زبان اس کے لیے استعمال کرے؟ اچھا، انیک ناجی کا آپ نے ذکر کیا۔ انیک ناجی صاحب کی ایک بڑی زبردست ہسٹری ہے، اور ان کے والد صاحب کی تو اس سے بھی مزیدار ہسٹری ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو انہوں نے حالیہ ویڈیو میں بیان دیا ہے اس میں کیا ہے۔ انیک ناجی صاحب صاحبزادے ہیں، فرزند ہیں نذیر ناجی صاحب کے، سینئر صحافی تھے، روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے، بعد میں پھر وہ روزنامہ دنیا سے وابستہ ہوئے، اور آج کل سننے میں آتا ہے کہ بستر علالت پر ہیں، تو اللہ ان کو صحت دے، ہماری دعا ان کے لیے یہ ہے۔ لیکن ان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ لائیو ٹی وی پہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے یہ سب دیکھا ہے کہ وہ لائیو ٹی وی پہ شراب پی کر کے بیپر دیتے ہوئے پائے گئے، اور لوگوں کی عزت اچھالتے رہے، خاتون سے، خاتون اینکر سے انہوں نے بدتمیزی کی، جو کہ
सबों ने सुना भी है और देखा भी है, और आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल भी होगी, जो चाहे उसको एक्सेस कर ले। दूसरा उनका तारीख़ ये रही कि वो मियां नवाज़ शरीफ साहब जब 1999 में उनकी हुकूमत का ख़ात्मा होने के करीब था, तो उन दिनों वो नवाज़ शरीफ साहब के एडवाइज़र, मीडिया एडवाइज़र हुआ करते थे। और इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन मिलिट्री कू हुआ जनरल मुशर्रफ का अक्टूबर 1999 में, तो वज़ीर आज़म हाउस में जब फ़ौज घुसी तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ साथ गिरफ़्तार होने वालों में नज़ीर नाजी साहब भी थे। वो कई अरसे तक, उसके बाद कई माह तक जो है वो हाउस अरेस्ट रहे, और फिर किसी ना किसी तरह वो फिर बाहर आए। तो ये एक छोटी सी तारीख़ है नज़ीर नाजी साहब की, जो कि वालिद मोहतरम हैं अनीक नाजी साहब के। अनीक नाजी साहब का कैरियर भी जंग ग्रुप से शुरू हुआ था। वो जियो में एक मॉर्निंग शो किया करते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया टीवी का रुख किया अपने वालिद की तरह ही। और उसके बाद वो जब हर चीज़ से दिल बर्दाश्ता हो गए तो उन्होंने लंदन जा कर के अपना क़याम किया, और आजकल वो नवाज़ शरीफ साहब के दफातर में ही लंदन में पाए जाते हैं। तो बेसिकली सहाफ़ी अगर आप कहें उनको, तो वो हाँ ये समझ लें कि वो नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग से वाबस्ता सहाफ़ी हैं। वो एक इंडिपेंडेंट आज़ादाना सहाफ़त नहीं करते। जहाँ तक आ जाए जो ज़िक्र किया आपने वीडियो का, और उसमें जो वो बातें कर रहे हैं, बेसिकली वो ज़बान तो ज़ाहिर है कि ना दोहराई जा सकती है, और ना मैं चाहूँगा कि आपके सामने वो बैठ करके या किसी के सामने भी, अपने सुनने वालों के सामने भी वो बातें दोहराऊँ जो उन्होंने खातून अव्वल के बारे में कही हैं। अच्छा सर, हम देखते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि खातून अव्वल जब तक इमरान खान साहब जी इक़्तिदार में थे, जब तक उनकी हुकूमत थी, तब तक उनके साथ थी, और अब क्योंकि हुकूमत जाने वाली हैं तो वो भी चली गई हैं लाहौर अपनी दोस्त के घर। ये बड़ी ही अजीब बात है। वैसे मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह की ईस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी यहाँ ख़वातीन जो हैं वो फाके मर जाती हैं और अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ती। ये हमारी तहज़ीब है, हमारी रिवायत है। हम सारे अपने इर्द गिर्द यही मिसालें देखते हैं। तो बेसिकली अब ये किस तरह से ये इन्होंने समझ लिया, या तो ये इस बैकड्रॉप में बात कर रहे होंगे कि, मैं मिसाल दे देता हूँ, करनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन चलें एक मिसाल दे देते हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं, खातून अव्वल जो हैं, वो चली गई हैं इमरान साहब को छोड़ के, और वो कहीं और अब रिहाइश पजीर हैं, और वजह उसकी ये है कि वो क्योंकि उनका इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है वज़ीर आज़म साहब का। तो ये मेरे ख़्याल में सोच वो है। मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है ना, वो रायवंड में रहती हैं, अपने वालिद के घर में रहती हैं, जाती उम्रा में। तो मैं क्या ये समझूं कि वो कैप्टन सफदर साहब से नाराज़ होकर के मानसेरा में, जो कि उनका ससुराल है, वहाँ नहीं रहती बल्कि अपने मैके में रहती हैं। तो क्या अब हम इसका मतलब ये निकालें कि मरियम नवाज़ साहिबा की कोई अनबन या चपकलिश चल रही है अपने खाविंद के साथ, जो कि ऐसा नहीं है। ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से अनीक नाजी साहब ने बात की है, तो उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, और इस तरह से भी देखा जा सकता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी सारी शादीशुदा ज़िंदगी बिलावल हाउस में उन्होंने गुजारी, जो कि उनका ज़ाती घर था। उन्होंने कभी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जरदारी हाउस में नहीं गुजारी। वो नवाबशाह में कभी जरदारी हाउस में क़याम पजीर नहीं रही मुस्तकिल तौर पर। वो बिलावल हाउस कराची या नौडेरो हाउस लाड़काना में होती थी, जो कि उनके वालिद का घर था। तो अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि उनकी नाराज़गी थी जरदारी साहब के साथ? तो ये इंतहाई अहमकाना, बेवकूफ़ाना बातें हैं जो कि की जा रही हैं और मुसलसल की जा रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ना कोई वजह से उनकी नाराज़गी हो भी गई है और वो चली भी गई हैं, तो इसमें इमरान खान साहब की या वज़ीर आज़म साहब की सियासत का क्या अमल दखल है? हमें इसमें ये उनकी ज़िंदगी का ज़ाती मामला है। मियाँ बीवी की रंजिशें, उनकी चपकलिश, उनका आना जाना, ये हर किसी का ज़ाती मामला है। इसका इमरान खान की सियासत से और उसके मुखालिफों की सहाफ़त से क्या लेना देना है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई। और अगर ऐसा ही है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अनीक नाजी साहब अगली वीडियो ये करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा अपने मैके में क्यों रहती हैं और ससुराल में क्यों नहीं।
اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ریحام خان کا بھی ان سارے معاملات میں بڑا رول رہا ہے. جب تک تو وہ عمران خان کی بیوی تھی تب تک تو ٹھیک تھا, لیکن جب ان کی ڈیورس ہو گئی تو انہوں نے باقاعدہ ایک بک نکالی عمران خان کے خلاف. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریحام خان زلفی بخاری سے تو معافی مانگ چکی ہیں اور 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ادا کر چکی ہیں. تو آپ کے خیال میں وفاقی وزیر مراد سعید کی جانب سے پاکستان اور لندن میں ریحام خان کے خلاف جو مقدمات دائر کیے گئے ہیں وہ اپنے نتائج کو پہنچیں گے, اور اگر اس بار بھی وہ جھوٹی نکلی تو ان کے الزامات کو دہرانے والے صحافی بھی کیا مراد سعید سے معافی مانگیں گے؟ اچھا, ریحام خان کا جو معاملہ ہے نا وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. یہ تو کوئی ایک کلاسک, اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے عمران خان سے شادی کے بعد. ہمیں چاہیے, بہت سارے لوگ فلم میکرز کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک فلم بنا دیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ وہ 10 ماہ تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہیں عمران خان صاحب کے ساتھ 2015 میں. اب 10 ماہ میں انہوں نے اتنا کچھ ایکسپیرینس کر لیا کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب, ضخیم کا مطلب کہ ایک انتہائی موٹی کتاب لکھ ڈالی. اب آپ سوچیں کہ یہ کتاب, اس طرح کی کتابیں لکھنے کے لیے نا سیاستدان اور صحافی جو ہیں وہ پوری عمریں لگاتے ہیں. وہ اپنے پوری زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ ان کتابوں میں ڈالتے ہیں. یہ محترمہ اتنی شاندار ہیں اور اتنی ذہین ہیں کہ انہوں نے 10 ماہ میں وہ سب کچھ ایکسپیرینس کر کے ایک کتاب چھاپ ڈالی. چلیں, انہوں نے کتاب میں جو لکھا, جیسا لکھا, جو بھی کیا, یہ تو اب وہ خود جانیں اور ان کا کام جانیں. ایک مقدمہ وہ بھگت چکی ہیں جس کا آپ نے خود ذکر کر دیا. 50,000 پاؤنڈ کا ان کو جرمانہ ہو چکا ہے. گو کہ وہ اس کتاب سے ریلیٹڈ نہیں تھا, وہ ان کی ایک یوٹیوب ویڈیو سے ریلیٹڈ تھا جس میں انہوں نے الزام یہ لگایا تھا زلفی بخاری صاحب کے اوپر کہ PIA کا روزویلٹ ہوٹل جو امریکہ کا ہوٹل ہے, PIA کی پراپرٹی ہے, وہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے ملی بھگت سے بٹوین زلفی بخاری اینڈ وزیر اعظم عمران خان, اور اس میں کمیشن بنا رہے ہیں زلفی بخاری صاحب. اس ساری ویڈیو کو انہوں نے چیلنج کیا تھا لندن کی عدالت میں, جہاں سے پینلٹی لگی اور معافی مانگنا پڑا ریحام خان صاحبہ کو. آج کل ریحام خان صاحبہ پچھلے 2 مہینوں سے پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں موجود ہیں, اور جب وہ آئی تھیں تو آتے ہی انہوں نے ایک زبردست, ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا 4 جنوری 2022 کو کہ اسلام آباد میں ان کی گاڑی جا رہی تھی جس میں وہ خود موجود نہیں تھیں, بقول ان کے ڈرائیور اور ان کے گارڈ موجود تھے, جن کو روک کر کے دھمکایا گیا اور ڈرایا گیا اور ان کو کوئی پیغام پہنچایا گئے, جس کا انہوں نے FIR اسلام آباد کے ایک تھانے میں درج بھی کروائی. لیکن وہ ڈری نہیں, بڑی بہادر خاتون ہیں. وہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہیں, پورے پاکستان میں گھوم رہی ہیں. وہ کبھی خیبر پختونخوا میں ہوتی ہیں, کسی دن وہ لاہور میں ہوتی ہیں, کسی دن وہ پنجاب کے کسی چھوٹے شہر میں ہوتی ہیں. آج اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت ہم کراچی میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت وہ کراچی میں موجود ہیں, اور کراچی پریس کلب کے اندر آج ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریحام خان صاحبہ نے, اب ان کو نوٹس مل گیا ہے ایک مراد سعید صاحب کی طرف سے. اب اس مراد سعید صاحب اس نوٹس کے بدلے میں ریحام خان صاحبہ ان کو کیا جواب دیتی ہیں, یہ تو وقت 14 دن میں پتہ چل جائے گا. ہمیں 14 دن کا ان کو نوٹس ہے. اگر وہ نہیں کریں گی تو ان کو 1 ارب ہرجانے کا, جیسا کہ زلفی بخاری صاحب نے لندن کی عدالت میں کہا تھا, ویسا ہی ایک جو ہے مقدمے کا سامنا ان کو پاکستان میں کرنا پڑ سکتا ہے, جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ دینا پڑے گا اگر وہ دعویٰ, جو کہ ان کی صفحہ نمبر 273 جو ان کی کتاب ہے اس کے اوپر درج کیا ہے انہوں نے مراد سعید صاحب کے حوالے سے. تو اب یہ معاملہ تو رہ گیا ریحام خان اور مراد سعید صاحب کے درمیان. لیکن ریحام خان صاحبہ کو بہت سے سوالات کے جواب دینے ہوں گے. اگر وہ کبھی میرے سامنے آ کے بیٹھیں تو میرا سوال تو پہلے یہی ہوگا کہ یہ 10 مہینے میں کتاب کیسے لکھی جاتی ہے, یہ ذرا ہمیں بھی سکھا دیں تاکہ ہم بھی کچھ کریں. ہم نے بھی 25 سال صحافت کر لی, ہمیں کتاب لکھنے کے لیے جو ہے وہ ابھی بھی کانٹینٹ کم ہے. جتنی کتاب, اگر 273ویں نمبر پہ اس کتاب کے مراد سعید صاحب کا ذکر ہے تو سمجھ لیں کتنی بڑی کتاب تھی. تو انہوں نے 10 مہینے میں لکھ لی ہے, تو وہ گر ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ نجم سیٹھی کو بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے جو خبریں شائع کی تھی اس کی وجہ سے انہیں دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے جرمانہ بھی ان پہ عائد کیا گیا. تو اگر ان کی یہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں, یہ جو خبریں اگر یہ درست ثابت نہ ہوئیں تو ان کو کن نتائج کا سامنا ہوگا؟
دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید ان کے حافظے میں سے نکل گیا ہو، جو میری عمر کے لوگ ہوں یا مجھ سے بڑے لوگ ہوں، اور آپ جیسے نئے لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہ نجم سیٹھی کو یہ والا نجم سیٹھی جانتے ہیں جو کہ جمہوریت پرست اور بہت زیادہ لبرل ڈیموکریسی کے حامی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کا ایک ماضی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نواز شریف کی جب حکومت تھی ان دنوں اور یا اس سے قبل احتساب بیورو کے چیئرمین ہوا کرتے تھے۔ وہ نوٹوریس احتساب بیورو جس کے کسی زمانے میں چیئرمین سیف الرحمان ہوتے تھے، جنہوں نے سارے کیسز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور زرداری صاحب پر بنائے، اور اس کے بعد پھر نجم سیٹھی صاحب آئے اور انہوں نے ان کیسز پہ مزید کیسز بنائے۔ جن لوگوں کو آج وہ جمہوریت پسند بتاتے ہیں اور زرداری صاحب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، یہی نجم سیٹھی صاحب تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز داغی ہیں انہی دونوں حضرات کی کرپشن کے کیسز کے حوالے سے۔ تو آج ان کے لیے سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ ان دونوں کو کرپٹ ترین آدمی بتایا کرتے تھے پاکستان کا۔ تو یہ نجم سیٹھی صاحب کا۔ اب آپ یہ جو میں نے ماضی بتا دیا ہے، اسی سے اس کیس کے اوپر آ جائیں آپ کہ اس کیس کا حشر پھر کیا ہونے والا ہے۔ آج وہ شاید بشرا بی بی کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سی غلط باتیں کر رہے ہوں گے، کل کو یہی آدمی ہوں گے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے عمران خان کو ہی جو ہے ایمانداری کا مہاتما اور بشرا بی بی کو نیک پروین بتا رہے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے مجھے بتائیں کہ میں کیا کیا جائے۔ یہی لوگ تھے جو زرداری کو ایول بتاتے تھے، اور یہی لوگ ہیں جو آج ہمیں بتاتے ہیں کہ ساری جمہوریت پسندی جو ہے وہ زرداری کے اندر موجود ہے۔ تو اب اسی سے آپ اخذ کر لیں کہ آگے مستقبل میں یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا شبیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے گزشتہ روز ایک برطانوی ویب سائٹ پہ مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا۔ تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک صحافی کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ خبر دے، سوال پوچھے، یا پھر جوچی بن کے پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دے؟ ہاں، یہ بڑی زبردست انٹرسٹنگ بات ہے کہ غریدہ فاروقی ہماری ساتھی رہی ہیں۔ میں جس ادارے سے ماضی میں منسلک رہا ہوں وہاں وہ بھی ہوا کرتی تھیں ایک زمانے میں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بلکہ وہ کھانے بھی کھایا کرتی تھیں۔ ہماری دوستی ہے، اچھی خاصی دوستی، آج بھی کہیں نظر آ جائیں تو ایک دوسرے کو کم سے کم ہنس کے سلام تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریدہ نے جو یہ کالم لکھا ہے، غریدہ کے کالم میں صرف اور صرف نجومیوں والی بات چیت ہے، صحافت تو کہیں نظر نہیں آتی۔ اب کوئی غریدہ فاروقی صاحبہ سے یہ پوچھے کہ تحریک عدم اعتماد منظور ہونا تو دور کی بات، پہلے تو وہ ہے کدھر؟ وہ اب تک قومی اسمبلی میں جمع نہیں ہوئی۔ تو جو چیز جمع نہیں ہوئی اس کے بارے میں پیشن گوئی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک تو غلط کیا لیکن کر دیا انہوں نے کالم لکھ دیا اور کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد آئی اور اگر منظور ہو گئی تو وزیر اعظم فارغ ہو جائیں گے تو پھر فلانا کام کریں گے کہ گھر بیٹھ جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، کتاب لکھیں گے یا کچھ کریں گے۔ ان کو کم سے کم چلیں آپشنز انہوں نے بہت اچھے دیے ہیں، کم سے کم 2-3 آپشنز اور ان کو دینے چاہیے تھی، جو میں سجیسٹ کر دیتا ہوں ان کو کہ وہ کیا کر سکتے تھے۔ عمران خان کی پہچان جو ہے وہ سیاست میں آنے سے پہلے ایک فلنتھروپسٹ کی ہے، جو کہ لوگوں سے خیرات اور چندہ اکٹھا کر کے بڑے بڑے پروجیکٹس کھڑے کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل 2 شہروں میں بنا دیا، کراچی میں اب زیر تعمیر ہے۔ انہوں نے نمل یونیورسٹی جو ہے وہ کھڑی کی میاں والی میں۔ تو یہ ان کی شہرت ہے سیاست کے علاوہ۔ تو ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ اگر سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے تو کیا وہ دوبارہ سے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے اداروں کے لیے چندے اکٹھا کریں گے؟ یہ ہو سکتا تھا۔ یا چلیں میں تھوڑا سا اور اسکینڈلائز کر دیتا ہوں کہ کیا وہ ایک اور شادی کر لیں گے؟ وہ یہ آپشن بھی دے سکتی تھی، ویسے تو میں نے دے دیا ان کو یہ آئیڈیا، شاید وہ اگلے کالم میں لکھ دیں یہ اپنے، لیکن وہ یہ بھی لکھ سکتی تھیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ عمران خان کیونکہ ایک سیاستدان ہیں اور وہ ایک بہت طویل عرصے تک ایک مارچ اور دھرنا دے چکے ہیں، تو کیا وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے جو کہ ان کی ٹریڈیشن رہی ہے؟ تو وہ یہ بھی لکھ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے یہ آپشنز نہیں لکھے۔ انہوں نے آپشنز لکھے کہ جیل چلے جائیں گے۔ بھائی جیل کس جرم میں چلے جائیں گے؟ ان کے خلاف ابھی تک کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے، انہوں نے کسی آئین کو نہیں توڑا ہے، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں،
ان کے پاس میجورٹی ہے قومی اسمبلی کی اب تک جو نظر آ رہا ہے، تو وہ جیل جائیں گے کس طرح یہ بھی محترمہ نے نہیں بتایا کہ وہ جیل کیسے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک ہی کالم کے اندر عمران خان صاحب کو ایک تو نااہل کروا دیا، ایک تو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹوا دیا اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو اب تک اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، دوسرا انہوں نے ان کو جیل بھجوا دیا اپنی خواہش کے مطابق، جبکہ انہوں نے کوئی جرم اب تک سرزد کیا ہی نہیں۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ ان محترمہ نے کیا کالم لکھا ہے اور کیا صحافت کی۔ اچھا سر، آپ نے الیکٹڈ کا ورڈ یوز کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ جو ابھی ریلی نکلی ہے بلاول بھٹو کی، ان میں انہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا گو سلیکٹڈ گو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان نے مارچ کی تھی تو وہ وزیر اعظم بن گئے تھے، کیا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کا بھی کوئی چانس ہے؟ بلاول بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں بلاول کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، اور میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک الیکٹڈ لیڈر ہیں، ان کے پاس ایک کانسٹیچوئنسی ہے، لاڑکانہ سے وہ الیکٹڈ ہیں، اور ان کی ایک پارٹی ہے جو کہ پاپولر پارٹی ہے، ماس ریپرزنٹیشن رکھتی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے۔ آج بھی غریب بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ، لیکن زرداری صاحب کی جو ایک چھاپ کرپشن کی آئی ہے وہ بلاول کا پیچھا کر رہی ہے، اور بلاول اس سے کسی صورت بھی جان نہیں چھڑا سکتے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چھڑانا بھی نہیں چاہتے، وہ یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ اپنے والد کی جو ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، اور یا جھوٹی یا سچی، اس میں تو میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک امیج بن گیا ہے زرداری صاحب کا، اس امیج سے بلاول اپنے آپ کو کاٹنا نہیں چاہتے، وہ ان کی ہی سیاست کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت پیپلز پارٹی کی گراس روٹ پولیٹکس سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ جو بھٹو کی پولیٹکس تھی یا بے نظیر شہید کی پولیٹکس تھی، یہ اس سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی امید کی جانی چاہیے، میری خواہشات ان کے نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ واقعی کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے ڈیلیور کر لیں تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کر جائیں گے۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی رضوان رضی مسلسل وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور مراد سعید کے حوالے سے زوم آئینہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور اپنے ویلاگ میں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد سعید نے اپنی عزت کی قیمت 1 ارب روپے لگائی ہے۔ اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی کمل شوذب کے حوالے سے بھی انہوں نے زوم آئینہ گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بشرا بی بی ہیں وہ اور ان کی دوستوں کے حوالے سے بھی وہ جو ہے زوم آئینہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، رضوان رضی صاحب کا درد جو ہے نا وہ بڑا انوکھا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2019 میں یہ اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا کسی ایجنسی کی طرف سے، اور پھر ان کو بڑا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہ مسلسل عمران خان صاحب کے بارے میں لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ ان کا الزام ہے کہ ایسا ہوا ہے اور ان کو جو ہے مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد یہ آئے اور کئی دنوں تک یہ خاموش رہے، اور اب یہ دوبارہ پھر منظر عام پر آئے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ سینئر آدمی ہیں، ایک مجھ سے بھی عمر میں بڑے آدمی ہوں گے، اور یہ خواتین کے بارے میں وہ الفاظ یوز کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی بھی شریف آدمی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کام کرے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ مراد سعید صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا سو کہا، وہ تو مراد سعید صاحب جانے اور رضوان رضی صاحب جانے، لیکن مجھے دکھ یہ ہوا کہ وہ کمل شوذب صاحبہ جو کہ ایک MNA ہیں پی ٹی آئی کی، گو کہ وہ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں، لیکن ریزرو سیٹس پہ ہر پارٹی اپنے MNAs لاتی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نون لیگ سے ریزرو سیٹ پر ہیں، اسی طرح نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ریزرو سیٹ پر ہیں، تو یہ ہر پارٹی کی طرف سے ریزرو سیٹ پہ، لیکن ان کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنا، یہ تقریباً وہی بات ہے جو اسد طور نے شفا یوسفزئی جو کہ اینکر پرسن ہیں ان کے بارے میں کی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شفا یوسفزئی صاحبہ FIA پہنچ گئیں سائبر کرائم میں، اور انہوں نے جا کر کے سائبر کرائم میں ایک درخواست دے دی جس کی سماعت آج بھی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں چل رہا ہے۔ تو کمل شوذب صاحبہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ رابطہ کریں FIA سے، اور رضوان رضی صاحب کا مقدمہ دائر کریں اور پھر یہ کیس لڑیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمیں چارہ نظر نہیں آتا کہ FIA کو حرکت میں لایا جائے، ورنہ یہ لوگ تو بے لگام ہو گئے، اب یہ جو چاہیں کہتے رہیں، جس کے بارے میں کہتے رہیں،
یہ ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ مینٹیلٹی ہے ایک. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی 1988 میں, تو ان کے بارے میں اسی طرح کے لوگوں نے, یہ اسی قبیل کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے ہی ان کے بارے میں فضول لغویات بکنی شروع کر دی تھی. ان دنوں گو کہ نہ ڈیجیٹل میڈیا تھا اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا, صرف سرکاری ٹی وی چینل ہوتا تھا, لیکن اپوزیشن جماعتوں کے حمایتی یافتہ بہت سے رسالے نکلا کرتے تھے جس میں باضابطہ فورج کر کے تصویریں نصرت بھٹو مرحومہ کی اور بے نظیر بھٹو شہید کی چھاپی جاتی تھیں. ان کے بارے میں کہانیاں گڑھی جاتی تھیں کہ وہ شراب پیتی ہوئی فلانی جگہ پہ پائی گئیں, وہ فلانے آدمی کے ساتھ ڈانس کرتی ہوئی پائی گئیں. تو یہ وہ ذہنیت ہے, یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو کہ اب ٹارگٹ کر رہی ہے. کبھی وہ شفا یوسفزئی کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے, کبھی وہ کنول شوذب کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے, کبھی وہ ملکہ بخاری کے خلاف شروع ہو جائے گی, یا کبھی کسی بھی خاتون کے ساتھ جس کو ذرا سی پرومیننٹ پوزیشن حاصل ہے وہ اس کے خلاف شروع ہو جائے گی. تو یہ اب وتیرہ ہے, یہ چل پڑا ہے. رضوان رضی صاحب کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی ہیں, وہ ایک مڈل ایج میں لیٹ 50s کے اندر ڈیفینیٹلی ہوں گے. ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی خاتون کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں, اور الزام لگانا, تہمت لگانا, یہ تو انتہائی غلط ہے, جس کے بارے میں نہ کوئی پروف ہے, نہ کوئی شواہد ہیں, نہ کچھ ہے. جی سر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف نہ تو کچھ لکھ سکتے ہیں, نہ پبلش کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کو سزا دی جاتی ہے. جبکہ پاکستان میں تو بالکل الٹ ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور کسی بھی صحافی کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ بے بنیاد الزام لگائے خاتون اول کے حوالے سے, یا پھر کوئی بھی خاتون ہو اس کے حوالے سے زوم آئینے گفتگو کرے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ آئے, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.